بابر خان زندہ باد، بابر خان زندہ باد، بابر خان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاعت بھائی، شدید بھائی، میری شرافہ برادری، خان جی، چیئرمین صاحب، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم۔ اچھا، میں لمبی بات کروں، چھوٹی بات کروں، بڑے بھائی آپ مجھے بتائیں تو میں اس کے مطابق پھر گفتگو کروں۔ جیسے دل کرے آپ۔ ایک بات تو واضح ہو گئی آج پاکستان کے اندر کہ عمران خان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں گم نہیں کر سکی۔ تمام تر اثر رسوخ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، نیشنل اسٹیبلشمنٹ، تمام سیاسی جماعتوں کا لگ چکا ہے۔ ٹی وی پہ نام بند ہے، تصویر بند ہے، ریڈیو پہ بند ہے، اخبارات میں بند ہے، مگر پھر بھی نشان اس سے لے لیا گیا، اس کی پارٹی سے، اس کی پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، مگر خان پھر بھی ہر جگہ موجود ہے۔ خان اس کا مطلب ہے کہ آج لوگوں کی دلوں میں اور روحوں میں بس رہا ہے۔ جیسے کمال نے اور میں اس سے پہلے بھائیوں نے کہا کہ یہ الیکشن قطعاً کینڈیڈیٹوں کا الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن اس پاکستان میں ایک وضاحت کا الیکشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آزادی ہمیں سن 1947 میں ملی تو جناب قائد اعظم کی وفات کے بعد، جناب لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، پھر یہ قصہ سارا اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتا رہا ہے، لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جناب بھٹو پہلے آدمی آئے کہ جنہوں نے یہ وقت کے ساتھ یہ ریئلائز کیا، اپنا جب آمادہ ملک گوا چکے تو ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ چونکہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ بھٹو صاحب کی پارٹی نے سفر کیا، پارٹی کے کارکنوں نے، مگر پبلک چونکہ اس وقت ان کی اویئرنیس نہیں تھی، تو بھٹو صاحب وہ جوڈیشل اسیسینیشن ہو گئی ان کی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب ریئلائز کیا اور دوبارہ اس ملک میں انٹر ہوئی، کارساز میں پہلے ان کے اٹیمپٹ ہوا اور پھر بعد میں اس واردات کو پورا کیا گیا لیاقت باغ میں۔ پھر یہ قصہ چلتا رہا۔ عمران خان کا آپ دیکھتے ہیں کہ 26 سال 27 سال سے عمران خان جس طرح ایک استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، کے جی، پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، اس طرح وہ اپنی قوم کو آگے لے کے آیا ہے۔ ایک ایک لفظ ان کے ذہنوں میں اس نے اتارا ہے، اور اس نے کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیں، یہ میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب جو لوگ جن کاموں کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جب وہ پھر اللہ رب العزت اسی طرح عام انسانوں میں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور ان سے وہ کام لیتا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ جناب خان کے دور میں آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم پرائمری اسکول سے انہوں نے جو ہے لازمی قرار دے دی، سیرت النبی پہ انہوں نے چیئر قائم کی، سیرت النبی پہ ایک یونیورسٹی بنائی، اس جا کے اس پہ ریسرچ ہو۔ ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بڑے ہماری عمر کے لوگ ہیں، شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس نے پوری طرح سے سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہو اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے ہر گوشے سے وہ آشنا ہو۔ بس جو وہ باتیں اسکول میں پڑھ لی، کسی مولوی صاحب سے سن لی، کسی استاد سے سن لی، تو بس وہی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور جو حالات آ رہے ہیں اس کے لیے بڑی ضروری تھا جو خان صاحب نے کیا۔ یہ اس ملک میں دینی جماعتوں کی حکومتیں بھی قائم رہی ہیں، اس ملک میں اور جماعتوں کی حکومتیں، کبھی کسی نے اس طرف نہیں توجہ دی۔ اس لیے میں چھوٹی چھوٹی بات بتا رہا ہوں، ہیلتھ کارڈ ہو گیا، ایجوکیشن کارڈ ہو گیا، ایگریکلچر کارڈ ہو گیا، لنگر خانے ہو گئے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس ملک کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ایکسپوجر تھا کہ اس کی لیڈرشپ کیسے ہے۔ پہلے بھی سربراہان مملکت باہر جاتے رہے، مگر جب خان صاحب گئے، وہ او آئی سی کی کانفرنس ہو، تو آپ دیکھتے ہیں اس او آئی سی کی اس کانفرنس کو ذرا اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کو منظر نظر آئے گا
तमाम बादशाह और शेख ऐसे होके खान की बातें सुन रहे थे, और वो जब तक वो बोलता रहा किसी आदमी ने इधर उधर नहीं देखा। और फिर जब अक़वाम मुत्तहिदा में गया, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन से उसने बात शुरू की, उसने तमाम दुनिया के सरबराहान को ये बावर कराया और उनको ये बताया कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिलों में क्या अहमियत, क्या कद्र और कीमत और क्या मुसलमान उनके लिए मोहब्बत रखते हैं, वो उसने उनको एक्सप्लेन की। यहूदियों को उसने बताया कि जो तुम होलोकास्ट की बात करते हो और होलोकास्ट में तुमने कवानीन बनाए हुए हैं, होलोकास्ट क्या था कि वो यहूदी क्लेम करते हैं कि इसने 10 मिलियन से ऊपर यहूदियों का कत्लेआम किया हिटलर ने, अगर कोई कह दे नहीं 10 मिलियन नहीं थे 9 मिलियन है, उसमें भी मुकदमा कायम होता है। उसने कहा कि जब आप इस बात पे वो करते हो तो जहां हमारी इतनी बड़ी हस्ती जिसके ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तफिक है और उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, तो आप जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हमारी दिल आज़ारी होती है। फिर आप देखते हो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन मुकर्रर किया, फरवरी या मार्च का। इसी तरह आप देखते हैं हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान, जिसमें हम पैसे लेके अपने मुसलमान भाइयों का खून कराते रहे, उनसे हमारे ताल्लुक, और फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि हजारों की तादाद में हमारे लोग यहाँ शहीद हुए, बम ब्लास्ट हुए। फिर जब एक और रोज ड्रोन अटैक होते थे, अमेरिका रोज कहता था डू मोर डू मोर डू मोर। खान साहब की 4 साल की हुकूमत में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। हमारे हमारी खान साहब की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से, हमारे अदारों की यकसुई की वजह से अफगानिस्तान में हमारे तालिबान भाइयों की हुकूमत कायम होगी, टीटीए वहां पे हुक्मरान होगी। अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा, उसमें पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया अपना। मैं ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए, इंडिया के साथ एक स्टैटिक पोजीशन पे आ गए। फिर जब खान ने कदम बढ़ाया और रूस गया, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें फूड की जरूरत थी, हमें ऑयल की जरूरत थी और सस्ते तेल और सस्ते फूड की जरूरत थी। अमेरिका को नागवार गुजरा, उधर से आर्डर हुआ, डोनाल्ड लू ने हमारे सफीर से बातें की, सफीर ने साइफर किया, साइफर केबल तक पहुंचा, बात खुल गई। साइफर न वजीर खारजा के लिए था तो न प्राइम मिनिस्टर के लिए था। ये आप भी समझते हैं, कहेंगे तो मैं बोल भी दूंगा, साइफर किसी और के लिए था। सब ने यहां मिलकर किरदार अदा किया, अमेरिका आके यहां नहीं बैठा हुआ था। अमेरिका के आगे मुलाजमीन यहां थे, तो ऑपरेशन रजीम चेंज हो गया। फिर वो मंजर भी आपने देखा कि खान एक डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलता है। क्या फर्क पड़ा फिर एक हुकूमत आ गई, वही तालिबान जो हमारे भाई थे आज हमारे मुखालिफ है, वही ईरान जिसके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात थे। चंद दिन पहले ईरान ने बलोचिस्तान में ड्रोन अटैक किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरान के ऊपर अटैक किया। मैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं। शमशाद अली खान जो हमारे वजीर खारजा थे, सेक्रेटरी खारजा थे और बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट्स में थे, उनके इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी कि जब हम अगयार के कहने पे आके अपने ही भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे तो हमें उसके खमियाजे भी भुगतने पड़ेंगे। ये वो पॉलिसी और ये आजाद खारजा पॉलिसी की इमरान खान बात करता है। आज तक इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को कभी आजाद नहीं कर सके। और अक्सर उकब में भी हम कहते होते हैं हमारी तो महकमा खारजा ही खारजा वालों का है। ये इसलिए ये मैं बातें कर रहा हूँ। फिर आप देखते हैं जब खान ने जदोजहद शुरू की, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हुए, हमारे लीडरान को उठाया गया, किसी को नंगा किया गया, किसी के कपड़े उतारे गए, किसी की फिल्में बनाई गई,
کسی کے ساتھ اینٹیں لٹکائی گئیں، کسی کی بیٹیوں کو گھسیٹا گیا، کسی کی بیویوں کو گھسیٹا گیا، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کیپی کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے، مگر ایک جبر کی اور لاقانونیت کی کیفیت یہاں بھی قائم ہے اور رہی ہے۔ ڈی سی ہر تیسرے روز کوئی 3 MPO نکال لیتا ہے، کسی اور محکمے کو کہتے ہیں وہ کوئی اور پرچہ کاٹ دیتا ہے۔ ایک قلصہ یہاں بھی چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جن ملکوں میں جب آپ سافٹ انقلاب کی راہ روکتے ہیں، عوام کی رائے کو آپ نظر انداز کرتے ہیں اور اس پہ جبر کرتے ہیں، تو پھر آپ خود خونی انقلاب کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو واقعہ تھا لاہور میں، یہ کور کمانڈر ہاؤس کا، اسے جناح ہاؤس بنا دیا۔ وہ بھائی جناح صاحب مرحوم تو کبھی اس ہاؤس میں گئے ہی نہیں، انہوں نے خریدا تھا، اس کے بعد پہلے انہوں نے ٹیک اوور کیا، پھر ہم نے ٹیک اوور کر لیا۔ اس میں تو پہلے میس تھا، اس کے بعد اسے کور کمانڈر ہاؤس بنا دیا۔ یہ ساری آپ دیکھیں یہ فریمنگ تھی۔ ہماری پارٹی کی طرف سے میں ہر میٹنگ میں شامل رہا ہوں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہمارے لیڈر نے تو ہمیشہ پریز کیا کہ ہماری پاک فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، یہ مضبوط ہوں گے، ہماری فوج مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ملک میں یہ سارے نظام، یہ ظلم و جبر اور یہ ستم چلے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ دل مطمئن ہے کہ آج اس ملک کی عوام، پارٹی نہیں، اس ملک کی عوام اس بات پہ یکجا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا قائم ہونا چاہیے۔ اس رول آف لا قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم 75-76 سالوں سے یہ سارا ستم سہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو آنے والا وقت ہے، یہ 2024 اور 2025، یہ انتہائی مشکل سال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں ایسے اٹھ رہی ہیں، فلسطین سے شروع ہوئی۔ فلسطین پہ بھی ایک بات آپ کو کرتا ہوں، جناب قائد اعظم کا موقف تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جابر ہے، یہ ظالم ہے، جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملے گی ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ یہی موقف جناب عمران خان کا یہاں بھی تھا اور امریکہ میں بھی تھا۔ جب وہ گیا تھا دورے پہ، اس سے سوال ہوا تو اس نے ادھر بھی کہا تھا کہ کبھی نہیں، اور قائد اعظم کا کوٹ انہوں نے سنایا تھا۔ آج کا ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے 2 ریاستی حل، تو پاکستان کی ہم بھی کہتے ہیں 2 ریاستی حل۔ وہ بھائی 2 ریاستی حل تو اسرائیل اور امریکہ کا پیش کرتے ہیں اور برطانیہ کا، مسلمان بولے تو اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ جو ہے نا جی، وہ کسی لوکل ترقیاتی منصوبے پہ کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا ووٹ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اور خارجہ پالیسی آپ کی ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا ملک کدھر جائے گا اور آپ کے لوگوں کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ فیصلہ ایمان دا، ووٹ بابر خان دا، فیصلہ ایمان دا، ووٹ بابر خان دا۔ یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اس مرتبہ تحریک انصاف نے اچھے کینڈیڈیٹ ہم نے لانچ کیے، پڑھے لکھے لوگ لانچ کیے۔ صرف اس حلقے کی بات کروں گا، سلیم عمران صاحب IT ایکسپرٹ ہے، بڑے ٹاپ کے بزنس مینوں میں، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کا پرانا کارکن ہے۔ ہاں یہ نہیں ہوا کہ کبھی اسے شوق نہیں چڑھا کہ میں وہ بڑا لیڈر بن جاؤں اور نعرے اشارے لگاؤں، تو یہ پارٹی ریکمنڈیشنز پہ اس کو اس مرتبہ ہم نے کنسیڈر کیا اور اس کو ہم نے NA کا ٹکٹ دیا۔ میں آپ کے سامنے ہوں، پہلا میرا گزرا ٹائم بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں اس ٹاؤن شپ اور اس سے جو متعلق یہ جو آپ کے لوگ لے کے جاتے رہے ہیں، یہاں یہ ڈائریکٹر جو بیٹھتے ہیں، میں ابھی شاہ صاحب کو تھوڑی سی میں نے بریفنگ دی ہے، اور وہ کدھر ہے اپنا تو اس پہ میں کافی بات کر سکتا ہوں کہ یہ میٹنگز میں کیا ہوتا رہا ہے، یہ یہاں سے لے کے کیا جاتے رہے۔ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل کون سی پارٹی میں تھا؟ میرا بھائی ہے، گپ لگاتا ہوں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں اس ٹاؤن شپ کے حوالے سے، کہ آپ کے ڈائریکٹر حضرات یہاں سے کیا لے کے جاتے رہے، اور انہیں میں یوڈا کا ممبر بھی تھا، میں اور بہت ساری ادھر کمیٹیوں میں ممبر تھا، ہم ان کو کیا جواب دیتے رہے، یہ کیا کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا تھا،
وہ ہم ان کو نگیٹ کرتے رہے وہاں پہ. ہم نے کوشش کی آپ کے پارک کے لیے فنڈ ان کو ریلیز کروائے, کچھ اور چیزیں ریلیز کروائی. باؤنڈری وال کی بات کی, وہ ہم نے ان کو روک دیا, کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ پیسے لے کے, آپ کا ادارہ رشوت لے کے ان لوگوں کو راستے دیتا رہا ہے. آپ لوگوں سے پیسے لیتے رہے, رشوت لیتے رہے, آپ حرام کھاتے رہے, اور ملبہ ہمارے گلے میں آپ ڈالنے کے چکروں میں. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ راستے میں نے تو نہیں دیے نا, آپ نے بھی نہیں دیے, یہ ادارہ دیتا رہا, یہ ادھر آرام خوری کرتے رہے. تو یہ آج ان کو پانی انہوں نے دیا, راستے انہوں نے دی, بجلی انہوں نے دی, گیس انہوں نے دی, اور اب آ کے سیاسیوں کو کہتے ہیں جی یہ سب کچھ کاٹ دیں, اندر سے ہمیں بند کر کے دے. ہم نے کہا نہیں, یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کنسلٹنسی کا بولا کہ کنسلٹنٹ ہائر کریں اور اس کے ماسٹر پلان کو ریوزٹ کیا جائے. اور جن لوگوں نے یہاں کروڑوں اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی ہے, یا پورے سسٹم آپ کے ساتھ بن گیا ہے, ان کو کیسے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان لوگوں کے مفادات کے, یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں نا, کسی نے گمراہ کیے, بدراہ کیے, ان کو نئے راستے دکھائے اور یہاں لے آئے, اس کو کیسے ہم ان کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے تاکہ سوسائٹی میں انتشار کا باعث نہ بنے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو پھر کبھی موقع ملا اب اس موضوع پہ بیٹھوں گا بھی, باتیں بھی کروں گا, جو آپ نے کام بولے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی کروں گا. یہ بہت ساری قصہ ہے, میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں بہت اچھے طریقے سے. آپ سے گزارش ہے جی کہ ووٹ آپ نے ڈالنے ہیں عمران کو. عمران کا ہر حلقے میں اس مرتبہ نشان مختلف ہے. کہیں نلکا ہوگا تو کہیں اینٹ ہوگی تو کہیں درانتی ہوگی, تو خود ڈھونڈیں گے. ہاں جی ڈھونڈنا ہے, مگر اس مرتبہ حفاظت کرنی پڑے گی. روز ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں نئے نئے منصوبے بیان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کیسے کریں گے, وہ ووٹ ڈبے میں ڈل جائیں گے, رات کو فارم 45 بدل جائیں گے, ادھر کمپیوٹر میں فلانا کام ہو جائے گا, فلانا کام ہو جائے گا. جب تک اس مرتبہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت, آپ ووٹ ڈال کے آگے آپ کا ووٹ گم گیا, اس مرتبہ ہمیں ووٹ کی حفاظت کرنی پڑے گی. اس ملک کو اگر بلڈ شیڈ سے بچانا ہے تو پھر ہمیں اس سافٹ انقلاب کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. ہم نہیں ہوں گے, کل کوئی اور ہوگا. عمران نے اس قوم کو, اس قوم کے بچوں کو اور بچیوں کو جو ویژن دیا ہے نا, وہ ان سے اب واپس کوئی نہیں لے سکتا ہے. یہ آگے ہی چلے گا. بابر خان زندہ باد, بابر خان زندہ باد, بابر خان زندہ باد. باقی میں نے جب ہم گئے, کرونا تھا, 2 سال کرونا کے بھی رہے, فائنینشیل کرنچ بھی رہا. اللہ کے فضل سے 34 ارب روپے کے منصوبے میں اس مانسرا میں لایا ہوں. بابر خان اور رات کو میں پڑھ رہا تھا فیس بک پہ, وہ دیکھ رہا تھا کہ آج جناب میاں نواز شریف صاحب پانی کے بڑے منصوبے کا اعلان کریں گے. مجھے ہمیشہ بڑی حیرت ہوتی ہے. یاد رکھیں, یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, میں سارا دن آپ کے ساتھ آیتیں پڑھ کے, قرآن پڑھ کے سناتا رہوں. اگر میری ایک بات جھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا آدمی جھوٹ پہ مبنی ہے, یہ فراڈی ہے اور یہ دھوکے باز ہے. کیسے لوگ ہیں خدا کی قسم, میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ. اسمبلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں یہ کوئی قرآن کا حرف تو نہیں تھا, اس سے منکر ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ منصوبہ پانی کا 18.5 ارب روپے کا منصوبہ اس مانسرا کے لیے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے, اور میرے کہنے پہ اور جناب میری اسپیشل ریکویسٹ کرنے پہ, جناب خان کے کہنے پہ ہمارے سی ایم نے کیا. ہم نے یہ لون لیا ہے. کس سے لون لیا ہے؟ سعودی ڈیولپمنٹ بینک سے, جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے طے کرنا ہے. پہلے پرانا منصوبہ تھا جائکا کا, جو سرن سے انہوں نے لانا کیا تھا 2 میل سے. جب ہماری باری آئی, سی ایم نے مجھے کہا یار اس پرانے اس کو اٹھاتے ہیں کرتے. میں نے کہا نہیں صاحب, پہلے انہوں نے ٹھیک کیلکولیشن نہیں کی. میں خود جیولوجسٹ ہوں, ہائیڈرولوجی میرا سبجیکٹ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ اس پہ تمام محکموں کو بلائیں, جس میں ایریگیشن بھی آ گئی, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آ گئی, پیڈو آ گئی, وغیرہ وغیرہ سارے آ گئے. جب بیٹھے تو پتہ لگا کہ جی 2 میل سے ہم 1 انچ پانی منسرا نہیں لا سکتے, اس کی ریکوائرمنٹس اتنی ہے اس پورے سرن کی. پھر ہم گئے نیلی ندی کے لیے.
نیلی ندی کا پانی بالکل UN کی اسپیسیفکیشن کے مطابق نکلا اس کے ٹیسٹ ڈرنکنگ واٹر کے لیے. اس کا ہم نے بالکل پیک سیزن پہ جب برف 2-3 فٹ پڑی ہوتی ہے اس وقت ہم نے ڈرون سے اس کی فوٹنگز لی, اس کی میجرمنٹس کرائی خود جا کے, کیونکہ کنسلٹنٹ کراچی کے تھے تو وہ بیچارے گھبراتے تھے سردی میں. جب سب چیزیں پوری ہو گئیں آگے کام چلا, اللہ نے کیا, اس پہ بڑا سروینگ ہوئی, سارا کچھ ہوا. ایک بڑا خوبصورت منصوبہ ہے یہ, مگر میں یہ آپ کو بتا دوں, اور اس میں جو موجودہ PK 37 ہے اس کے چند اوپر والے پیراں کے اور یہ گاؤں چھوڑ کے باقی سارے کا سارا PK 37 اس میں شامل ہے جی. اللہ کے حکم سے اگلے 50 سال کے لیے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا. اور یہ منصوبہ تحریک انصاف کا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہے. جو اس پہ جھوٹ بولتے بولتا رہے. بابر خان پچھلی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب آئے, ایک لمبی دیوار, اتنی لمبی دیوار, وہ افتتاحوں کی کر کے چلے گئے, آج تک پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم آپ سے جو بات کریں گے جو موقع پہ ہوگی. اسی طرح چھوٹے موٹے جو داتا بائی پاس کا میں نے کام شروع کیا, اور کام شروع کیا, بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کیا. مجھے صرف یہ ہمیشہ ایک گلہ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں ایسے MPs اور MNAs کی ضرورت ہے جو خود قانون سازی کر سکیں, جو خود لکھیں. جب تک بیوروکریسی کی بنائی ہوئی قانون سازی کو اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی قانون سازی کو یہ پیش کرتے رہیں گے, یہ ملک کبھی نہیں بن سکتے. میں نے کوئی قانون ایسا نہیں پڑھا ہے کہ جس سے پبلک بینیفٹ کرتی ہو. ہاں, اداروں کو تقویت دینے کے لیے یہاں قانون بنائے اور پیش کیے جاتے ہیں. کیونکہ ساری باتیں یہ وہ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یار تم جاتے ہو, تم ایک لمحی کھینچ لیتے ہو تو پتہ نہیں کدھر سے شروع ہوتے ہو کدھر چلے جاتے ہو. آج یہ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. ایک ووٹر کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا ووٹ جائے گا تو یہ کرے گا کیا کیا, اس کے کیا اثرات ہماری آئندہ آنے والی نسل. میری عمر 61 سال عمر ہے, میں اس مرتبہ بھی نہیں تھا لڑنا چاہتا. میں نے اپنی پارٹی کے اکابرین کو بتا دیا تھا کہ میں پارٹی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں, میں اب پریکٹیکل پالیٹکس سے باہر آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایز اے پارٹی مجھے یہ آرڈر کیا کہ یہ الیکشن تم لڑو تو آگے ہم دیکھیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بدلنے کے لیے ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں پارٹی پالیٹکس بڑی اچھی کر سکتا ہوں اور بڑی اچھی آرگنائزیشنز کر سکتا ہوں, نئے لوگ آگے آئیں, وہ آئیں. دیکھیں, ہمارا کام ہے آپ تک ٹھیک بات پہنچانی. ہم پہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے یہ آپریشن رجیم چینج کے بعد کہ ان پہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیں. بڑے لوگوں کو انہوں نے قائل کرنے کی بھی کوشش کی. اللہ کا فضل ہے, اور بڑا آسان فارمولہ ہوتا ہے. بندہ پہلے بھی آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے, بعد میں بھی اسی معاشرے میں آتا ہے. ہر سال اپنے نیچے انکم ٹیکس والوں کے پاس, CBR کے پاس بھی وہ جمع کراتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی کراتا ہے. تو یہ توازن آپ کو بتا دیتا ہے یہ بندہ کل کدھر کھڑا تھا, آج کدھر کھڑا ہے. تو وہ بھی آپ دیکھیں, لوگوں کی سب کی دیکھیں, سب کے چیک کریں کہ کون پہلے کیا تھا آج کیا ہے. میں پہلے 18 میں نے کیا سبمٹ کیا تھا اور آج میں نے کیا سبمیشن کی ہے. بابر خان آپ کو فرق پتا لگ بابر جائے گا. خان زندہ باد. میرا یار کیدی نمبر 804 میرا یار کیدی نمبر 804 بابر خان زندہ باد بابر خان زندہ باد. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں. میں نے بڑی ٹھنڈے مزاج سے باتیں کی ہیں اور آپ نے بھی بڑے مطلب اچھے موڈ کے ساتھ سنی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے. اللہ اس عرض پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور مسلمانوں پہ خاص رحم فرمائے اللہ رب العزت. پاکستان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف پائے.